या हुसैन या हुसैन लब्बैक लब्बैक या हुसैन या हुसैन। सूफी बरकत अली फरमाते हैं कि ये गम शहादत का नहीं, पमालिए हुर्मत का है, मौत का नहीं, तकद्दस की तज़हीक का है। जब याद आती है रो लेते हैं, ये रोना मेरा रोना नहीं, हर साहबे दिल का रोना है। जंगल के हर शजरो हजर का रोना है, जो कभी नहीं रुकता। दिल जब गर्द आलूद होने लगता है, तो इमाम हुसैन के फराक में बहे आंसुओं से धोकर शफाफ कर देते हैं। तरीकत में इसे गुस्ले इसियां कहते हैं, और गुस्ले इसियां में शिफा होती है। मौलाना जफर अली खान ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अहले कूफा ने इमाम हुसैन को हर खतूत लिखकर कूफा आने की दावत दी। अहले कूफा ने गद्दारी की और इमाम हुसैन का साथ ना दिया। इमाम हुसैन को सहाबा ने मशवरा दिया कि कूफा यजीद की हुकूमत के तहत है, इनकी अफवाज और सामान मौजूद है, कोई काबिल एतमाद आदमी हमारा नहीं, इसीलिए आप मक्का मुकरमा में ही रहें। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने अर्ज किया, आप मक्का में अपनी खिलाफत की कोशिश करें, हम मदद करेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना माने तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कुफा की बजाय यमन जाने का मशवरा दिया। फिर भी न माने तो आपने अर्ज किया, अगर कुफा का सफर जरूरी है तो पहले कूफियों को कहें कि वो यजीद के हाकिमों को बाहर निकालें। फरमाया, मैं जानता हूँ कि आप मेरे खैर ख्वाह हैं, लेकिन मैं अज़म कर चुका हूँ। अर्ज किया, खानदान को साथ लेकर ना जाएं, कहीं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह खानदान के सामने शहीद न कर दिए जाएं। 3 ज़ुल्हज 60 हिजरी को मक्का मुकरमा से कूफा रवाना हुए। रास्ते में शायर फरजोक ने इमाम हुसैन से अर्ज की, लोगों के दिल आपके साथ हैं और तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। मुकाम में बैजा पर आपने खुतबा दिया, लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने जालिम का साथ दिया और ऐसा बंदा जो हराम को हलाल करने वाले, खुदा का अहद तोड़ने वाले, खुदा और रसूल की मुखालफत और खुदा के बंदों पर गुनाह और ज्यादती के साथ हुकूमत करने वाले बादशाह को देखा और कौल व फेल के जरिए गैरत का इजहार ना किया, तो खुदा का हक है कि इस शख्स को बादशाह के साथ दोज़ख में दाखिल कर दे। लोगों, खबरदार हो जाओ, इन लोगों ने शैतान की तरह इताअत इख्तियार की और रहमान की इताअत छोड़ दी है, मुल्क में फिसाद फैलाया है, हदूद इलाही को मुअत्तल कर दिया है, खुदा की हराम की हुई चीजों को हलाल और हलाल की हुई को हराम कर दिया है। इसलिए मुझको गैरत में आने का ज्यादा हक है। काफिला 2 मुहर्रम 61 हिजरी बेमुताबिक 2 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला के मैदान में पहुंचा। जंग के आगाज में इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, जल्दी ना करो, सुनो, मुझे तुम्हें समझाने का हक है, इसे पूरा होने दो, आने की वजह सुनो, और मुझसे इंसाफ करोगे तो खुशबख्त इंसान होंगे। अगर तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार ना हुए तो तुम्हारी मर्जी, मेरे खिलाफ जोर लगा लो और मुझसे जो बर्ताव करना चाहते हो कर डालो। अल्लाह मेरा कारसाज है और वही अपने नेक बंदों की मदद करता है।
اسی دوران خیموں سے خواتین اہل بیت کے رونے کی آواز آئی۔ آپ رکے، اپنے بھائی حضرت عباس کو خواتین کو چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ پھر فرمایا، لوگو میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیثیں سنی ہوئی ہیں۔ تم مجھے بتاؤ، ان احادیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اثر ہوا۔ وہ یہ کہتے ہوئے الگ ہو گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ جنگ کا آغاز ہوا، اہل ایمان نے پوری ایمانی قوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ قافلہ عشق و محبت کے مسافر میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ بعد میں دشمنوں نے ہر طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ امام حسین تنہا میدان میں ڈٹے رہے، بڑی بے جگری سے لڑے۔ بدبختوں نے آپ کو نرگہ میں لے لیا، کسی کو حملہ کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ شمر کے اکسانے پر زرہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی قبول کی، ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس بدبخت نے تیر چلایا، امام حسین گر گئے۔ گرنے پر شمر بڑا اور برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہا تھا، سچ کہا تھا کہ میں ایک دبے دار کتے کو دیکھتا ہوں، وہ میرے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ شمر نے آپ کا سر کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین بادل کی صورت میں اٹھے اور کربلا کی زمین پر برسے، اور برسے بھی ایسے کہ قیامت تک کربلا کی مٹی کو سرخ کر گئے۔ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ابن زیاد کے حکم سے آپ کا سر گھوڑوں کے پاؤں سے روندا گیا اور شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں رکھے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں بڑھاپے کی حالت میں موجود تھے، ان سے رہا نہ گیا، فرمایا ان لبوں سے چھڑی کو ہٹا لو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے ساتھ رونے لگ گئے۔ ابن زیاد کے غصہ کی کوئی حد نہ رہی، بولا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سے اٹھے اور کہا، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا اور شریروں کو نوازتا ہے۔
پھر دمشق میں یزید کے سامنے آپ کے سارے اقدس کی توہین کی تو وہاں موجود یہودی سفیر کہنے لگا میں حضرت موسیٰ کے خاندان سے ہوں، 70 نسلیں گزر چکی ہیں، مگر یہودی میری عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کرایا، اب اس پر فخر کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ اور ہماری اماں جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی صاحبزادی ملنے کے لیے آئیں تو آپ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پوچھا گیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھر کیسی؟ تو فرمایا اے ام سلمہ ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی۔ جب میں نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ خون ہو چکی تھی۔